بچوں کے اسکول جیسے ہی کھلنے کے قریب ہوتے ہیں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیا جائے۔ یہ ٹینشن تو ہر اس مدر کی ہے جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لنچ باکس لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نہایت ہی آسان ریسیپی۔ میکرونی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن جو ریسیپی میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، اتنی آسان ریسیپی آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کی۔ یہ ریسیپی تو اتنی آسان ہے کہ جب بھی آپ اگر اسکول کے لیے لیٹ بھی اٹھیں تو آپ اس کو جھٹ پٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو میں نے اپنی اس ریسیپی کا نام جھٹ پٹ میکرونی رکھا ہے۔ یہ ریسیپی ان مدرز کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے جو کہ ورکنگ وومن ہیں اور گھر اور کام دونوں کو سنبھالتی ہیں۔ تو یہ ریسیپی نہ صرف کھانے میں مزیدار ہوگی بلکہ ہیلتھی بھی ہوگی۔ تو جی بسم اللہ کر کے آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پریشر کوکر میں 300 گرام میکرونی ایڈ کریں گے۔ پاستا آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں، یہاں پر آپ نے لمبے والے اسپیگیٹیز یوز نہیں کرنے۔ اس کے بعد 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیں گے جن کے میں نے بس 4 ٹکڑے کر لیے تھے۔ اس ریسیپی کی سب سے مزے کی بات یہی ہے کہ اس میں کٹنگ اور چوپنگ نہیں ہوتی، جسٹ آپ نے ویجیز ایڈ کرنی ہے اور آپ کا پاستا تیار ہو جائے گا۔ سارے ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس میں گارلک کلووز یعنی کہ لہسن کے جوے ایڈ کریں گے جس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا تھا۔ ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیں گے جس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا تھا۔ 150 گرام کے قریب چکن ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے بون لیس چکن ایڈ کیا ہے، اگر آپ کے پاس چکن موجود نہیں ہے تو آپ وداؤٹ چکن بھی بنا سکتے ہیں، یہ وداؤٹ چکن بھی بہت مزے کا بنے گا۔ 1.5 ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، 1 کیوب چکن اسٹاک، 1/2 ٹی اسپون اوریگینو پاؤڈر، 1 ٹی اسپون جنجر پاؤڈر، جنجر آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں، 1/2 ٹیبل اسپون ریڈ چلی سوس، 1/2 ٹیبل اسپون سویا سوس، دین 1/2 ٹیبل اسپون ونیگر یعنی کہ سرکہ۔ سب اسپائسیز ایڈ کر کے 2 کپ کے قریب ہم پانی ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر آپ نے پانی مگ کے حساب سے ڈالنا ہے، چھوٹا کپ یوز نہیں کرنا۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں آپ نے آئل ایڈ کر دینا ہے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فلیم آن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریشر دینا ہے اونلی جسٹ 5 to 10 منٹس کے لیے۔ فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم پر رکھنا ہے، ہائی فلیم پر نہیں رکھنا۔ 5 سے 10 منٹ سیٹی دینے کے بعد آپ نے پریشر اٹھانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی بھی موجود ہے، لیکن ہمارے جو ویجیز ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں۔ 1 بائی 1 کر کے ٹماٹروں کا جو چھلکا ہے وہ آپ نے اتار دینا ہے۔ ٹماٹر کے چھلکے بھی الگ ہو چکے ہیں، آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں اتار لینا ہے۔ پیاز اور لہسن بھی اچھے سے گل چکے ہیں۔ یہاں پر آپ نے فلیم ہائی کر لینا ہے اور اس کے پانی کو اچھی سے خشک کرنا ہے۔ جیسے ہی پانی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے چوپڈ کی ہوئی کیپسیکم اور کیبج ایڈ کر دینی ہے۔ بند گوبھی اور شملہ مرچ کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا تھا۔ نمک چونکہ میں نے شروع میں ایڈ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے 1/2 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر دیا، ساتھ ہی 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر دی۔ کیچپ ایڈ کرنے سے جو پاستے کا فلیور ہے وہ بہت زیادہ سوسی بنتا ہے۔ پانی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کو اوور ڈرائی نہیں کرنا۔ پانی زیادہ خشک کرنے کی وجہ سے جو میکرونی ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، جو کہ کھانے میں بالکل اچھی نہیں لگتی اور ایک دم سٹکی بنتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا پانی رہنے دیں۔ اینڈ آور جھٹ پٹ لنچ باکس از ریڈی۔ آپ ایک دن پہلے بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ڈے آپ بچوں کو لنچ باکس میں سرو کر سکتے ہیں۔ میکرونی ہماری ریڈی ٹو سرو ہے۔ پارسلے سے اس کو گارنش کر دیں۔ گائز اگر آپ کو میری لنچ باکس سیریز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت مل جائے۔ اس ریسیپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔